محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ تیسرا حصہ، عرب معاشرہ قبل از اسلام۔ چوتھا باب، گونگا خدا، جسے ایک اونٹ پر لاد کر مکہ لایا گیا تھا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ مکہ قبائل عرب کا مادی اور روحانی مرکز بن گیا تھا۔ بنو اسماعیل کے گھرانوں نے جن کی آبادی بڑھتی جا رہی تھی اسے بارونق بنا رکھا تھا۔ بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور ہر سال اطراف و اکناف سے حج کے لیے آنے والے قبائل مکہ والوں کے لیے تحفے، تحائف اور سوغاتیں لے کر آتے تھے۔ سنت ابراہیم کی پیروی میں اونٹوں، بھیڑوں، بکریوں کی قربانی دیتے تھے۔ صدقات اور نذرانوں کے اموال سے مکہ والوں کی خوشحالی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر سردی اور گرمی کے تجارتی کاروانوں کے ذریعے بھی ان کی دولت بڑھتی جا رہی تھی۔ اب مکہ کے لوگوں نے دو منزلہ پختہ مکان بنا لیے تھے۔ ان کے کاندھوں پر یمن کی چادریں پھڑپھڑاتی رہتی تھیں۔ شام کی خوشبو لباس سے مہکتی تھی۔ وادیوں میں سرخ و سفید اونٹوں کے قافلے چرتے رہتے تھے۔ ٹیلوں پر بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے۔ سواری کے لیے تیز رفتار چوکنے گھوڑے بندھے رہتے تھے۔ خدمت کے لیے نوبہ کے سیاہ فام غلام اور چرکسی لونڈیاں دوڑتی پھرتی تھیں۔ عزت و آبرو نے رہوار پر سوار حکومت و اقتدار کی باغیں تھامی، دولت و ثروت کو ہمرکاب کیے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ بلند اور شاندار دیکھا تو وہ اپنی بندگی اور بے چارگی کو بھول گئے۔ دنیا نے قریش کے گھرانوں کو گھیر لیا۔ وہ ان کے نوجوانوں کو نت نئی ترک تازیوں کے لیے بہکائے لے گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو حرص و لالچ، عیش و تنعم، لذت و ہوس کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ قوموں کی گمراہی کا آغاز اسی وقت سے ہوتا ہے جب وہ اپنے نفس کی باگوں کو ڈھیلا چھوڑ دیتی ہیں۔ لذت کوشی فرائض سے غافل کرتی ہے۔ اس غفلت کا جواز پیدا کرنے کے لیے نفس ہیلے ڈھونڈنے لگتا ہے اور حرام کو حلال کرنے کے فلسفے اور دلیلیں پیدا کر لیتا ہے، اور پھر بدعمالیوں کو تقدس کا رنگ دے کر مذہب میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس سارے عمل کے لیے ایسے خداؤں کی ضرورت پڑتی ہے جو اپنے پرستاروں کی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بن سکیں۔ وہ مسجود تو بن کر رہیں مگر خواہش نفس پر گرفت نہ کریں۔ ایسے خدا مٹی، پتھر اور لکڑی سے تراشے ہوئے بت ہی ہو سکتے تھے۔ قریش بھی نفس پرستی، لذت کوشی، دنیا پرستی کی راہ سے دلالت و گمراہی کی طرف بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ چند ایک پشتوں کے بعد یہ موحد قوم جو بیت اللہ کے اطراف رہتی بستی تھی اور اب تک خانوادہ ابراہیم کہلاتی تھی، توحید و آخرت کو یکسر فراموش کر کے ایک بت پرست مشرک قوم بن گئی، اور اس کو قطعاً یاد نہ رہا کہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے اس بیت قدیم کی بنیاد کس مقصد اور نصب العین کے لیے رکھی تھی، اور ان کو اس گھر کے اطراف کس غرض سے آباد کر دیا تھا۔ جس طرح قبائل عرب میں سچی خدا پرستی کا
اور دعوت توحید کا آغاز مکہ سے ہوا تھا، اسی طرح بت پرستی اور شرک کا آغاز بھی مکہ ہی سے ہوا۔ عرب میں بت پرستی کس طرح شروع ہوئی؟ اس معاملے میں دو قیاس ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بنو اسماعیل کی آبادی بہت بڑھ گئی اور بعض خاندان دوسرے خاندانوں کے ساتھ رہنے میں دشواری محسوس کرنے لگے تو وہ مکہ سے دوسرے مقامات پر ہجرت کر گئے اور اپنے ساتھ بطور تبرک اور یادگار کے بیت اللہ کا ایک پتھر نکال کر لیتے گئے اور اسی پتھر کا طواف کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ پتھر ان کا بت بن گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ قبیلہ جرہم کا ایک مقتدر سردار عمرو بن لہی تھا، جس کا اثر و رسوخ تمام قبائل عرب میں تھا۔ وہ ایک مرتبہ شام کے سفر کے دوران بلقار کے علاقے میں معابہ کے مقام پر پہنچا۔ وہاں اس نے عمالقہ کے ایک قبیلے کو دیکھا کہ وہ ایک بت کی پرستش کر رہے ہیں۔ پوچھا، یہ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کو پوچھتے ہیں اور اس سے بارش کی دعا کرتے ہیں اور مدد و نصرت چاہتے ہیں۔ ان دنوں اس علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت بادل گھر آئے اور بارش ہونے لگی۔ عمرو بن لہی نے ان سے ایک بت مانگ لیا تاکہ وہ اسے مکہ لے جائے اور وہاں عبادت کے اس طریقے کو رواج دے۔ انہوں نے اپنے بت خانے میں سے ایک بت جس کا نام حبل تھا اس کو بطور تحفے کے دے دیا۔ وہ جب مکہ میں حبل کو اپنے اونٹ پر لاد کر لایا تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ عمرو نے ان سے کہا، یہ حبل ہے، یہ بت اللہ کے نزدیک تمہاری پرستش کا اور نیازوں منتوں کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر تم اسے پوجنے لگو تو یہ خشک سالی میں تمہارے لیے پانی برسائے گا اور لڑائی میں تم کو فتح دلائے گا۔ لوگوں نے اس کی بات مان لی۔ ابراہیم علیہ السلام کا خدا نظر نہیں آتا تھا، مگر یہ مہمان خدا آنکھوں دکھائی دیتا تھا۔ انہوں نے اس مشکل کشا واسطہ خداوندی کے لیے استھان بنایا، اس کو زرد اور سرخ جوڑا پہنایا، اس کے سر پر عطر چھڑکا اور چہرے پر زعفران ملا اور اس کے قدموں پر نذرانے اور چڑھاوے ڈھیر کر دیے۔ حبل ان کا خدا بن گیا تھا، مگر ایک مشکل یہ تھی کہ پتھر کا یہ خدا گونگا تھا، بولتا نہیں تھا۔ اس سے اپنے معاملات میں ہدایت کیسے لی جائے، اس کی مرضی کس طرح معلوم کی جائے؟ چند بوجھ بجھکڑوں نے اس مشکل کا حل بھی نکال دیا۔ انہوں نے بے نوک تیر لیے، کسی پر ہاں کسی پر نہیں، یہ تمہارا مال ہے، بارش، ہلاکت جیسے الفاظ کے نشان بنا دیے۔ ان تیروں کو ازلام کا نام دیا۔ اب جو بھی چاہتا کہ کھجور کا پودا لگائے، اونٹ خریدے، خوں بہا دے، لڑائی کرے، تجارت کے لیے نکلے، شادی کرے، وہ حبل کے سامنے جاتا، اس کی پرستش کے مراسم بجا لاتا، اپنا مدعا حبل سے بیان کرتا اور اس کا جواب معلوم کرنے کے لیے حبل کے ترکش سے ایک تیر کھینچ لیتا، اور اس طرح خدائے حبل کا حکم اور منشا اسے معلوم ہو جاتا۔ پھر حبل کے مددگار اور معاون کئی ایک خدا بنا لیے گئے۔ قبیلوں نے بھی اپنے اپنے فعالی خداؤں کو تراش لیا، اور
यूं पूरे अरब में बुत परस्ती और शिर्क का रिवाज हो गया। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुर असर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला